حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت یہ خبر سن کر حضرت ابو بکر مسجد نبوی میں بقیہ مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے۔ اس وقت انہیں ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے مجتمع ہونے اور بلا مشاورت مہاجرین کسی امیر یا خلیفہ کے انتخاب کی نسبت گفتگو کرنے کی خبر پہنچی۔ حضرت کی وفات کے بعد اسلام پر یہ سب سے نازک ترین وقت تھا۔ اگر اس خبر کو سن کر حضرت ابو بکر خاموش رہتے اور اس طرف متوجہ نہ ہوتے تو سخت اندیشہ تھا کہ مہاجرین اور انصار کی محبت اور اخوت ذرا سی دیر میں برباد ہو کر جمعیت اسلامی پارا پارا ہو جاتی۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود حافظ اور ناصر ہے، اس نے صدیق اکبر کو ہمت اور استقامت عطا فرمائی کہ ہر ایک خطرہ اور ہر ایک اندیشہ ان کی بصیرت اور قوت کے آگے فوز و اصلاح سے تبدیل ہو گیا۔ حضرت کی قوت قدسی نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی قوم اور ایک ہی خاندان بنا دیا تھا، اور نور ایمان کے محیر الوقول اثر سے قبائل اور خاندانوں اور ملکوں کے امتیازات یکسر برباد اور منہدم ہو چکے تھے، اور ان کی حقیقت اس سے زیادہ باقی نہ رہی تھی کہ قبائل اور خاندانوں کے نام سے لوگوں کی شناخت میں اور پتہ دینے میں آسانی ہوتی تھی۔ وفات نبوی کے بعد اس روح اعظم کے ملا اعلیٰ کی طرف متوجہ ہونے پر ذرا سی دیر کے لیے اس سے تفریق قومی کے ابتلا کا کروٹ لینا کوئی حیرت اور تعجب کا مقام نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی پاک اور مطہر جماعت نے اس ابتلا کو اپنے لیے موجب اصطفیٰ بنایا یا سامان بربادی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی تعداد انصار کے مقابلے میں کم تھی، لیکن انصار بھی دو حصوں میں منقسم تھے، یعنی اوس اور خزرج۔ اسلام سے پہلے قدیم سے ایک دوسرے کے وہ لوگ حریف اور رقیب چلے آ رہے تھے۔ اس طرح مدینہ منورہ کے موجودہ مسلمانوں کو تین بڑے حصوں میں منقسم سمجھا جا سکتا تھا: اوس، خزرج اور قریش یا مہاجرین مکہ۔ قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ تھے۔ ان کے مکان سے متعلق ایک وسیع نشست گاہ تھی جس کی صورت یہ تھی کہ ایک وسیع چبوترا تھا اور اس کے اوپر سائبان پڑا ہوا تھا۔ اس کو ثقیفہ بنی ساعدہ کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا حال سن کر ایک طرف تو مسجد نبوی میں لوگ جمع ہو گئے، ان میں قریباً سبھی مہاجرین تھے، کیونکہ مہاجرین کے مکانات اسی محلہ میں زیادہ تھے، یہاں انصار بہت کم تھے۔ دوسری طرف بازار کے متصل ثقیفہ بنی ساعدہ میں مسلمانوں کا اجتماع تھا۔ اس مجمع میں تقریباً سبھی انصار تھے، کوئی ایک یا دو مہاجر بھی اتفاقاً وہاں موجود تھے۔ اسلام کی ابتدا اور اس کی نشو و نما، مخالفین کی کوششیں، جنگ و پیکار کے ہنگامے، شرک کا مغلوب و معدوم ہونا اور اسلامی قانون اور اسلامی آئین کے سامنے سب کا گردنیں جھکا دینا، سب کچھ ان لوگوں کے پیش نظر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نظام اب وفات نبوی کے بعد دنیا میں اس وقت بحسن و خوبی قائم رہ سکتا ہے کہ آپ کا جانشین منتخب کر لیا جائے۔ مہاجرین کی تعداد اگرچہ مدینہ میں کم تھی، لیکن ان کی اہمیت اور ان کی بزرگی اور عظمت کا انصار کے قلوب پر ایسا اثر تھا کہ جب حضرت سعد نے خلافت کو انصار کا ہی حق ثابت کرنا چاہا تو انصار کے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ مہاجرین انصار کی خلافت کو کیسے تسلیم کریں گے۔ اس پر ایک دوسرے انصاری نے کہا کہ اگر انہوں نے تسلیم نہ کیا تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ایک خلیفہ تم اپنا مہاجرین میں بنا لو اور ایک خلیفہ ہم نے انصار میں سے بنا لیا ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہ نہیں، یہ ایک کمزوری کی بات ہے۔ ایک اور انصاری نے کہا کہ اگر مہاجرین نے ہمارا خلیفہ کو تسلیم نہ کیا تو ہم ان کو بزور شمشیر مدینہ سے نکال دیں گے۔ اس مجمع میں جو چند مہاجرین تھے انہوں نے انصار کی مخالفت میں آواز بلند کی۔ اس طرح اس مجمع میں بحث اور تکرار شروع ہو گئی۔ ممکن تھا کہ یہ ناگوار صورت ترقی کر کے جنگ و پیکار تک پہنچ جاتی۔ یہ خطرناک رنگ دیکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں سے چلے اور مسجد نبوی میں آ کر ثقیفہ بنی ساعدہ کو روداد سنائی۔ یہاں مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق اپنی تقریر ختم کر کے تجہیز و تکفین کے سامان کی تیاری میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس وحشت انگیز خبر کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق اپنے ہمراہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ کو لے کر ثقیفہ بنی ساعدہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت علی اور دوسرے صحابہ کو تجہیز و تکفین کے کام کی تکمیل میں مصروف چھوڑ گئے۔ اگر اس وقت ابو بکر صدیق ذرا بھی تأمل فرماتے تو اللہ جانے کیسے کیسے خطرات رونما ہوتے۔ یہ تینوں بزرگ اس مجمع میں پہنچے تو وہاں ایک عجیب افراتفری اور تو میں کا عالم تھا۔ حضرت عمر فاروق نے وہاں اس مجمع کو خطاب کر کے کچھ بولنا چاہا، لیکن ابو بکر صدیق نے روک دیا اور خود کھڑے ہو کر نہایت وقار اور سنجیدگی کے ساتھ تقریر فرمائی۔
حضرت ابو بکر نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مہاجرین عمرہ ہوں گے اور انصار وزراء۔ آپ کی تقریر سن کر حضرت حباب بن المنظر نے فرمایا، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت حباب انصاری کو جواب دیا کہ تم کو خوب یاد ہوگا کہ حضرت نے مہاجرین کو وصیت کی ہے کہ انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، انصار کو وصیت نہیں کی کہ مہاجرین کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرنا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ حکومت و خلافت مہاجرین میں رہے گی۔ حباب بن المنظر نے فوراً حضرت عمر فاروق کے کلام کو قطع کیا اور خود کچھ فرمانے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت حباب دونوں زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ نے دونوں کو روکنے اور خاموش کرانے کی کوشش کی۔ اتنے میں حضرت بشیر بن النعمان بن کعب بن الخزرج انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت بے شک قبیلہ قریش سے ہی تھے، لہٰذا ان کی قوم یعنی قریش کے لوگ ہی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ ہم لوگوں نے بے شک دین اسلام کی نصرت کی اور ہم سابق الایمان بھی ہیں، لیکن ہمارا اسلام لانا اور رسول اللہ کی امداد کے لیے مستعد ہو جانا محض اس لیے تھا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کا معاوضہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے اور نہ ہم خلافت اور امارت کے معاملے میں مہاجرین سے کوئی جھگڑا کرنا پسند کرتے ہیں۔ حباب بن المنظر نے کہا کہ بشیر، تو نے اس وقت بڑی بزدلی کی بات کہی اور بنے بنائے کام کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ حضرت بشیر نے کہا کہ میں نے بزدلی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ایک ایسی قوم سے خلافت اور امارت کے متعلق جھگڑا کرو جو خلافت اور امارت کے مستحق ہے۔ کیا اے حباب، تو نے نہیں سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ امام قریش میں سے ہوں گے؟ حضرت بشیر کے اس کلام کے بعض دوسرے انصار نے بھی تائید کی اور اس عظیم قوم نے اپنی دنیوی اور مادی خدمات کو اپنے دینی اور روحانی جذبات پر غالب نہ ہونے دیا۔ حضرت حباب بن المنظر بھی یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئے اور انہوں نے فوراً اپنی رائے تبدیل کر لی۔ ان کے خاموش ہوتے ہی یک لخت تمام مجمع پرسکون اور اس پر خاموشی طاری ہو گئی اور خلافت کے متعلق مہاجرین اور انصار کا نزاع یکا یک دور ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں، تم ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لو۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق مہاجرین میں سب سے افضل ہیں، یہ غار میں رسول اللہ کے رفیق تھے، نماز کی امامت کرانے میں رسول اللہ نے ان کو اپنا قائم مقام بنایا، حالانکہ نماز امور دین میں سب سے افضل شے ہے۔ بس حضرت ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خلافت اور امارت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ اور حضرت بشیر بن سعد انصاری نے بیعت کی۔ پھر تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ چاروں طرف سے لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یہ خبر باہر پہنچی اور لوگ سنتے ہی دوڑ پڑے۔ غرض تمام مہاجرین اور انصار نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بلا اختلاف متفقہ طور پر بیعت کر لی۔ انصار میں سے صرف حضرت سعد بن عبادہ اور مہاجرین میں سے ان لوگوں نے جو تجہیز و تکفین کے کام میں مصروف تھے اس وقت ثقیفہ بنو ساعدہ میں بیعت نہیں کی۔ حضرت سعد نے تھوڑی دیر بعد اسی روز حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت علی اور حضرت زبیر اور طلحہ نے مہاجرین میں سے 40 روز تک محض اس شکایت کی بنا پر بیعت نہیں کی کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کی بیعت میں ہم کو کیوں شریک نہیں کیا گیا۔ حضرت علی اس روز حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی فضیلت اور استحقاق خلافت کا منکر نہیں ہوں، لیکن شکایت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہم سے مشورہ کیے بغیر کیوں لوگوں سے بیعت لی؟ آپ اگر ہم کو وہاں بلوا لیتے تو ہم سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ رسول اللہ کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا مجھ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ میں ثقیفہ میں بیعت لینے کی غرض سے نہیں گیا تھا، بلکہ مہاجرین اور انصار کے نزاع کو رفع کرنا نہایت ضروری تھا۔ دونوں فریق لڑنے اور مارنے پر تیار تھے۔ میں نے خود اپنی بیعت کی درخواست نہیں کی، بلکہ حاضرین نے خود با اتفاق میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر اس وقت میں بیعت لینے کو ملتوی رکھتا تو اس اندیشہ اور خطرہ کے دوبارہ زیادہ طاقت سے نمودار ہونے کا قوی احتمال تھا۔ تم جب کہ تجہیز و تکفین کے کام میں مصروف تھے تو میں اس عجلت میں تم کو کیسے وہاں سے بلوا سکتا تھا؟ حضرت علی یہ باتیں سن کر مطمئن ہوئے اور اگلے روز مسجد نبوی میں مجمع عام کے روبرو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت ثقیفہ سے واپس آ کر اگلے روز تجہیز و تکفین نبوی سے فارغ ہو کر مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق نے منبر پر بیٹھ کر بیعت عامہ لی۔ بعد ازاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و نعت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا،
میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بس اگر نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ راستی اور راست گفتاری امانت ہے، اور دروغ گوئی خیانت۔ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں، اور تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، جب تک کہ میں اس سے حق لے نہ لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، اور جب کوئی قوم ترک جہاد کر دیتی ہے تو ذلیل ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم لوگ میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم سب میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں۔ اسی روز 33,000 صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ بیعت ثقیفہ کے بعد مدینہ منورہ اور مہاجرین انصار میں اس اختلاف کا نام و نشان بھی کہیں نہیں پایا گیا جو بیعت سے چند منٹ پیشتر مہاجرین اور انصار میں موجود تھا۔ سب کے سب اسی طرح شیر و شکر اور ایک دوسرے کے بائی بائی تھے۔ یہ بھی سب سے بڑی دلیل اس امر کی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو براہ راست درس گاہ نبوی سے مستفیض ہوئے تھے، پورے طور پر دین کو دنیا پر مقدم کر چکے تھے، اور دنیا میں کوئی گروہ اور کوئی جماعت ان کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتی۔ جب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے 33,000 صحابہ نے ایک دن میں بطیب خاطر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر تمام ملک عرب اور سارے مسلمانوں نے آپ کو خلیفہ رسول تسلیم کیا، تو خلافت صدیقی سے بڑھ کر کوئی دوسرا اجماع امت میں نظر نہیں آتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے چند ماہ پیشتر یمن اور نجد کے علاقوں میں اسود اور مسیلمہ کے فتنے نمودار ہو چکے تھے۔ ان ملکوں کے لوگ ابھی اچھی طرح اسلام سے واقف بھی نہ ہونے پائے تھے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے شیطانی فتنے نمودار ہوئے، اور یہ نو مسلم لوگ ان کے فریب میں آ گئے۔ نجد کی طرف تو وہی کیفیت برپا تھی، لیکن وفات نبوی سے پیشتر اسود انسا کا کام تمام ہو چکا تھا، مگر یمن کی طرف ابھی زہریل اثر اور سامان فتن کا بکلی استحصال نہیں ہو سکا تھا۔ وفات نبوی کی خبر تمام بر اعظم عرب میں نہایت سرعت اور برق رفتاری کے ساتھ پھیل گئی، اور پھیلنی چاہیے تھی۔ اس خبر نے ایک طرف جدید الاسلام اور محتاج تعلیم قبیلوں کے خیالات میں تبدیلی پیدا کر دی، اور دوسری طرف جھوٹے مدعیان نبوت کے حوصلوں اور ہمتوں میں اضافہ کر کے ان کے کاروبار میں قوت اور ترقی پیدا کر دی۔ ہر ملک اور ہر قوم میں واقعہ پسند اور فتنہ پرداز لوگ بھی ہر زمانے میں ہوا کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو ابھی از سر نو اپنی شرارتوں کے لیے مناسب موقع میسر آئے۔ شہرت طلب افراد اور حکومت پسند قبائل ابھی اپنی مطلق العنانی اور تن آسانیوں کی تدابیر سوچنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آنا شروع ہوئیں۔ یہ خبریں اس تسلسل اور کثرت سے مدینہ میں آئیں کہ ان کو سن سن کر صحابہ اکرام کی آنکھوں کے سامنے مصائب اور آلام اور غموں کے پہاڑ تھے۔ ان کے دل اور دماغ پر اتنا بوجھ پڑ گیا تھا کہ انہوں نے اگر درس گاہ نبوی اور آغوش رسالت میں صبر و استقامت کی تعلیم نہ پائی ہوتی تو ان کی اور اسلام کی بربادی یقیناً ظاہر تھی۔ سوائے مدینہ اور مکہ اور طائف، 3 مقامات کے باقی تمام بر اعظم عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے پوری قوت اور شدت کے ساتھ بڑک اٹھے تھے۔ ساتھ ہی یہ خبریں بھی پہنچی کہ مدینہ منورہ پر ہر طرف سے حملوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے مرض الموت میں شام کی جانب رومیوں کے مقابلے کو لشکر اسلام کے ساتھ روانہ فرمایا، اور حضرت کی علالت کے روز بروز ترقی کے سبب یہ لشکر رکا رہا۔ اب بعد وفات نبوی حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ کرنا چاہا تو صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ ایسی حالت میں جب کہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں اور مدینہ پر حملے ہونے والے ہیں، اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے۔ صدیق اکبر کی قوت ایمان، قوت قلب اور ہمت و شجاعت اور حوصلہ اور استقامت کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے سب کو جواب دیا کہ اگر مجھ کو اس بات کا بھی یقین دلایا جائے کہ اس لشکر کے روانہ کرنے کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پا کر پھاڑ ڈالے گا، تب بھی میں اس لشکر کی روانگی کو ہرگز ملتوی نہ کروں گا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ تمام وہ لوگ جو لشکر اسامہ میں شامل تھے روانگی کی تیاری کریں اور مدینہ کے باہر لشکر گاہ میں جلد جمع ہو جائیں۔ اس حکم کی تعمیل میں صحابہ اکرام اسامہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ حضرت اسامہ کے باپ زید بن حارث چونکہ یہاں حضرت کے غلام تھے، اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں ان کی سرداری سے ان کی باز تھا۔ نیز حضرت اسامہ کی عمر اس وقت صرف 17 سال کی تھی۔
اس لیے بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ کوئی معمر قریشی سردار مقرر فرمایا جائے۔ جب تمام لشکر باہر جمع ہو گیا تو حضرت اسامہ نے حضرت عمر فاروق کے کہ وہ ابھی اس لشکر کے ایک سپاہی تھے، حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں یہ پیغام دے کر روانہ کیا کہ بڑے بڑے آدمی سب میرے ساتھ ہیں، آپ ان کو واپس بلا لیں اور اپنے پاس رکھیں، کیونکہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ مشرکین حملہ کر کے آپ کو اور مسلمانوں کو اذیت پہنچائیں گے۔ حضرت عمر لشکر گاہ سے سالار لشکر کا پیغام لے کر جب روانہ ہوئے تو انصار نے بھی ایک پیغام حضرت عمر کے ذریعے خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ آپ اس لشکر کا سردار کسی ایسے شخص کو مقرر فرمائیں جو اسامہ سے زیادہ عمر کا ہو اور شریف النسل ہو۔ حضرت عمر نے آ کر اول حضرت اسامہ کا پیغام عرض کیا تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس لشکر کے روانہ کرنے سے اگر تمام بستی خالی ہو جائے اور میں تنہا رہ جاؤں اور درندے مجھ کو اٹھا کر لے جائیں تب بھی میں اس لشکر کی روانگی ملتوی نہیں کر سکتا۔ پھر انصار کا پیغام سن کر فرمایا کہ ان کے دلوں میں ابھی تک فخر اور تکبر کا اثر باقی ہے۔ یہ کہہ کر آپ خود اٹھے اور اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے پیدل مدینہ سے باہر لشکر گاہ تک تشریف لائے۔ حضرت اسامہ کو مع لشکر رخصت کیا اور خود حضرت اسامہ کی رکاب میں باتیں کرتے کرتے چلے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یا تو آپ سوار ہو جائیں یا میں سواری سے اتر کر پیدل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سوار نہ ہوں گا اور تم کو سواری سے اترنے کی ضرورت نہیں، میرا کیا نقصان ہوگا اگر میں تھوڑی دور اللہ کی راہ میں بطریق مشائیت تمہاری رکاب میں پیدل چلوں۔ صدیق اکبر کا یہ طریق عملاً انصار کے اس مذکورہ پیغام کا کافی جواب تھا۔ آپ کو اسامہ کی رکاب میں اس طرح پیدل چلتے ہوئے دیکھ کر تمام لشکر حیران رہ گیا اور سب کے دلوں میں وہ ان کی باز دور ہو کر اس کی جگہ فرما برداری اور خلوص کے جذبات پیدا ہو گئے۔ آپ نے اسامہ کو ان کی سواری کے ساتھ پیدل چلتے چلتے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا خیانت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بدعہدی نہ کرنا، بچوں بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کسی ثمر آور درخت کو نہ کاٹنا نہ جلانا، کھانے کی ضرورت کے سوا اونٹ بکری اور گائے وغیرہ کو ذبح نہ کرنا، جب کسی قوم پر گزرو تو اس کو نرمی سے اسلام کی طرف بلاؤ اور جب کسی سے ملو تو اس کے حفظ و مراتب کا خیال رکھو، جب کھانا تمہارے سامنے آئے تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو ان لوگوں سے جنہوں نے دنیاوی تعلقات سے الگ ہو کر اپنے عبادت خانوں میں رہنا اختیار کر رکھا ہے کوئی تعرض نہ کرو۔ ان تمام کاموں میں جن کے کرنے کا حکم حضرت نے تم کو دیا ہے نہ کمی کرنا نہ زیادتی، اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں کفار سے لڑو۔ حضرت صدیق اکبر اسامہ کو یہ نصیحتیں کر کے مقام حرف سے واپس لوٹے۔ واپس ہوتے وقت آپ نے اسامہ سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو عمر میری مدد اور مشورے کے لیے میرے پاس رہ جائیں۔ حضرت اسامہ نے فوراً حضرت عمر فاروق کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور وہ اس لشکر سے جدا ہو کر حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ اس جگہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت اپنے حکم سے حضرت عمر کو روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت اسامہ سے باقاعدہ اجازت حاصل کرنی ضروری سمجھی۔ یہ بھی اس لشکر کے لیے ایک نہایت ضروری اور اہم نصیحت تھی جو خلیفہ وقت نے اپنے نمونے کے ذریعے پیدا کی تھی۔ حضرت اسامہ نے حضرت کے ارشاد کے موافق بلقاء کی وادیوں میں پہنچ کر رومیوں کے لشکر سے لڑائی شروع کی اور رومیوں کو شکست دے کر اور بے شمار مال غنیمت اور قیدی لے کر 40 دن بعد مدینہ واپس آئے۔ اس لشکر کو روانگی بظاہر بے حد خطرناک معلوم ہوتی تھی، مگر اس کے نتائج اسلام اور مسلمانوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئے۔ ملک کی اس شورش اور بدامنی کے زمانے میں لشکر اسلام کا اس طرح رومیوں پر حملہ آور ہونا گویا تمام مرتدین اور باغیوں کو بتا دینا تھا کہ ہم تمہاری ان سرکشیوں اور تیاریوں کو ایک پرکاہ کے برابر بھی وقت نہیں دیتے۔ اس ہمت اور طاقت کے عملی اشتہار اور اعلان نے سرکشوں اور باغیوں کے حوصلوں کو پست کر کے ان کو فکر و تردد میں مبتلا کر دیا اور وہ بجائے اس کے کہ بے تحاشا سب کے سب مسلمانوں کی بیخ کنی پر پل پڑتے اپنی اپنی جگہ یہ تحقیق کرنے لگے کہ مسلمانوں کو مغلوب کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طلحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب وغیرہ مدعیان نبوت اپنے اپنے علاقوں سے باہر قدم نہ نکال سکے اور منکرین زکوٰۃ وغیرہ سرکش قبائل مخالفت اسلام کا قطعی فیصلہ نہ کر سکے۔ حضرت اسامہ کے رومیوں کے لشکر پر فتح مند ہونا اور سالمن غانماً واپس آنا، اس خبر کا ملک میں شہرت پانا اور بھی زیادہ مفید ثابت ہوا۔ چونکہ مال غنیمت بھی خوب ہاتھ آیا تھا، لہٰذا آئندہ سرکشوں کو درست کرنا اور ملک کے امن و امان کو بحال کرنے میں اس غنیمت سے مسلمانوں کو بڑی امداد ملی اور فوجی دستوں کی روانگی میں سامان سفر کی تیاریاں زیادہ تکلیف دہ ثابت نہیں ہوئیں۔